ثبوت کے طور پہ ویڈیوز نہیں ہوں گی وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ چاہے وہ 25 سال یا 30 سال پرانا ہو، اس کی بہت سی وجہ ایسی ہے کہ بہت سے لوگ خود ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی پولیس کو کال کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے پکڑو. تو اس دفعہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف خان کی آزادی کی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی آزادی کی ہے. اور میں پہلے بھی اسی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جو کلمے کا اصل مطلب سمجھتے ہیں، اصل مطلب جانتے ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے، بلکہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر سچا کلمہ گو مسلمان ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے، اور جو غیرت مند مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر وفا ہوتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے وفا اپنے اللہ اور اپنے ملک کے لیے کرتا ہے، کیونکہ ملک صرف خدا کا ہے، وہ کسی بھی حکمران کا، نہ میرا آقا نہ عمران خان کا، ملک صرف ہمارے رب کا ہے، اور یہ جنگ ہماری خان کو آزادی اور ملک کی آزادی کے لیے. انٹرنیشنل میڈیا جو ارینج کر سکے اس نے اپنے انٹرنیشنل میڈیا کو ضرور ساتھ رکھنا ہے. دوسرا، آپ نے ایک لائن عمل تیار کرنا ہے کہ آپ نے وہاں جو چوک جو خان نے ڈسائڈ کیا ہے وہاں پہنچنے تک آپ نے اپنی گرفتاری بھی نہیں ہونے دینی اور اپنے ورکرز کی بھی گرفتاری نہیں ہونے دینی. یعنی کوئی ایسا لائن عمل تیار ہونا چاہیے جو خان سے 10,000 لوگ ہیں وہ اسی کی کہیں تاکہ آپ لوگوں اور ورکرز کو کوئی گرفتار نہ کر سکے. دوسرا، نومبر جو ہے وہ خان کی، صرف خان کی نہیں، خان اور ملک سے آپ کی وفا کا امتحان ہے. میں نے بہت سے سنا کہ یہاں پہ لوٹنگ ہو رہی ہے. اس وقت یہ آپ نے ٹیپو سلطان کی اگر کسی نے ہسٹری پڑھی ہوئی تو پھر آپ کو پتا لگے گا کہ میر صادق اور جعفر بنے کیوں تھے، کیونکہ جب آپ کی گروپنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر میر صادق اور میر جعفر سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور گروپنگ جب ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ملک کا ہوتا ہے. جیسے میر صادق، میر جعفر، ٹیپو سلطان کی ہسٹری میں اگر نہ ہوتے تو آج مسلمان بہت اسٹرانگ اور ایک طاقتور قوم ہوتی ہے. لیکن اس جو ہسٹری تھی اس میں جب ٹیپو سلطان سے غداری کی گئی، میر صادق، میر جعفر آئے اور وہاں سے ہی مسلمانوں نے گرنا شروع کیا. تو آج آپ لوگوں نے بھی یہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کیا آپ واقعی کی کلمہ گو ہیں، کیا آپ واقعی اپنے آپ کو اللہ رسول کی امتی سمجھتے ہیں. وہ آپ نے شعر سنا ہے نا کہ تو نے محمد سے وفا، وہ آپ سب کو پتا ہے وہ کیا ہے. کیا نبی کریم کو ہماری وفا کی ہماری ضرورت ہے؟ کبھی کسی نے سمجھا کہ شعر میں ہے کیا، وہ وفا ہے کیا؟ وہ وفا یہ ہے کہ جو ان کے اعمال، جو ان کی سنت ہے اس پہ مسلمان اپنی زندگی گزارے. اور وفا کیا ہوتی ہے؟ جس نے اللہ نبی سے، اپنے لیڈر سے، اپنے ملک سے، اپنے رشتوں سے وفا کی، اس کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اور وفا والا انسان ہی غیرت مند کہلاتا ہے. جیسے کہ بچپن سے ہم سنتے آئے اور یہ بات بھی ہے کہ پٹھان ہمیشہ ایک غیرت مند اور جہادی قوم جانی جاتی ہے. یہ سب کو پتا، ہم نے بھی بچپن میں یہ سنا ہے. اور خان کو صرف امید نہیں ہے، خان کو یقین ہے کہ اگر ہر ایم این ایم پی اے، صدر جنرل سیکرٹری اور ورکر دو دن بھی اپنے حلقے میں لگا لے تو آپ کم از کم 5 لاکھ کے پی سے لے کے نکل سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو ہمیں، میرا نہیں کیا کہ کوئی ہمیں ہرا سکتا ہے. اور اگر آپ کی یہ نیت ہوئی کہ یہ صرف اللہ اور ملک اور خان کے لیے ہے، آپ اپنی گروپنگ کو اس وقت سائڈ پہ رکھتے ہیں. گروپنگ ہوتی کیوں ہے؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے. اس کے علاوہ تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں، جس جگہ آج ہم سارے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے یہاں محبوب خان تھے، اس سے پہلے پرویز خٹک تھے. جب بھی کوئی کسی کرسی پہ آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کرسی بڑی ہو کہ کرسی چھوٹی ہو، کرسی ہی ہے، وہ ایک طاقت کی علامت ہے. جب بھی کوئی کے پاس ثبوت کے طور پہ ویڈیوز نہیں ہوں گی وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ چاہے وہ 25 سال یا 30 سال پرانا ہو. اس کی بہت سی وجہ ایسی ہے کہ بہت سے لوگ خود ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی پولیس کو کال کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے پکڑو. تو اس دفعہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف خان کی آزادی کی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی آزادی کی ہے. اور میں پہلے بھی اسی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جو کلمے کا اصل مطلب سمجھتے ہیں، اصل مطلب جانتے ہیں،
جو سچے مسلمان ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے، بلکہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر سچا کلمہ گو مسلمان ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے، اور جو غیرت مند مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر وفا ہوتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے وفا اپنے اللہ اور اپنے ملک کے لیے کرتا ہے، کیونکہ ملک صرف خدا کا ہے، وہ کسی بھی حکمران کا، نہ میرا آپ کا نہ عمران خان کا، ملک صرف ہمارے رب کا ہے، اور یہ جنگ ہماری خان کو آزادی اور ملک کی آزادی کے لیے ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ارینج کر سکے اس نے اپنے انٹرنیشنل میڈیا کو ضرور ساتھ رکھنا ہے۔ دوسرا، آپ نے ایک لائحہ تیار کرنا ہے کہ آپ نے وہاں جو چوک جو کھانے ڈسائڈ کیا ہے وہاں پہنچنے تک آپ نے اپنی گرفتاری بھی نہیں ہونے دینی اور اپنے ورکرز کی بھی گرفتاری نہیں ہونے دینی، یعنی کوئی ایسا لائحہ تیار ہونا چاہیے جو کھانے 5 سے 10,000 لوگ ہیں وہ اسی کی کہیں تاکہ آپ لوگوں اور ورکرز کو کوئی گرفتار نہ کر سکے۔ دوسرا، نومبر جو ہے وہ خان کی، صرف خان کی نہیں، خان اور ملک سے آپ کی وفا کا امتحان ہے۔ میں نے بہت سے سنا کہ یہاں پہ لوٹیں ہو رہی ہے اس وقت، یہ آپ نے ٹیپو سلطان کی اگر کسی نے ہسٹری پڑھی ہوئی تھی تو پھر آپ کو پتا لگے گا کہ میر صادق اور جعفر بنے کیوں تھے، کیونکہ جب آپ کی گروپنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر میر صادق اور میر جعفر سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور گروپنگ جب ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ملک کا ہوتا ہے۔ جیسے میر صادق، میر جعفر، ٹیپو سلطان کی ہسٹری میں اگر نہ ہوتے تو آج مسلمان بہت اسٹرانگ اور ایک طاقتور قوم ہوتی، لیکن اس کی جو ہسٹری تھی اس میں جب ٹیپو سلطان سے غداری کی گئی، میر صادق، میر جعفر آئے اور وہاں سے ہی مسلمانوں نے گرنا شروع کیا، تو آج آپ لوگوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ واقعی کلمہ گو ہیں، کیا آپ واقعی اپنے آپ کو اللہ رسول کے امتی سمجھتے ہیں۔ وہ آپ نے شعر سنا ہے نا کہ تمہیں محمد سے وفا، وہ آپ سب کو پتا ہے وہ کیا ہے، کیا نبی کریم کو ہماری وفا کی ہماری ضرورت ہے؟ کبھی کسی نے سمجھا کہ شعر میں ہے کیا، وہ وفا ہے کیا؟ وہ وفا یہ ہے کہ جو ان کے اعمال، جو ان کی سنت ہے اس پہ ایک مسلمان اپنی زندگی گزارے، اور وفا کیا ہوتی ہے؟ جس نے اللہ نبی سے، اپنے لیڈر سے، اپنے ملک سے، اپنے رشتوں سے وفا کی، اس کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اور وفا والا انسان ہی غیرت مند کہلاتا ہے۔ جیسے کہ بچپن سے ہم سنتے آئے، اور یہ بات بھی ہے کہ پٹھان ہمیشہ ایک غیرت مند اور جہادی قوم جانی جاتی ہے، یہ سب کو پتا، ہم نے بھی بچپن میں یہ سنا ہے، اور خان کو صرف امید نہیں ہے، خان کو یقین ہے کہ اگر ہر ایم این ایم پی اے، صدر، جنرل سیکرٹری اور ورکر دو دن بھی اپنے حلقے میں لگا لیں تو آپ کم از کم 5 لاکھ کے پی سے لے کے نکل سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو ہمیں، میرا نہیں کیا کہ کوئی ہمیں ہرا سکتا ہے، اور اگر آپ کی یہ نیت ہوئی کہ یہ صرف اللہ اور اس ملک اور خان کے لیے ہے، آپ اپنی گروپنگ کو اس وقت سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ گروپنگ ہوتی کیوں ہے؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں، جس جگہ آج ہم سارے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے یہاں محمود خان تھے، اس سے پہلے پرویز خٹک تھے، جب بھی کوئی کسی کرسی پہ آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کرسی بڑی ہو کہ کرسی چھوٹی ہو، کرسی ہی ہے، وہ ایک طاقت کی علامت ہے۔ جب بھی کوئی اس کے پاس ثبوت کے طور پہ ویڈیوز نہیں ہوں گی، وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ چاہے وہ 25 سال یا 30 سال پرانا ہو، اس کی بہت سی وجہ ایسی ہے کہ بہت سے لوگ خود ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی پولیس کو کال کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے پکڑو، تو اس طرح یہ چیزیں نہیں چلیں گی، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف خان کی آزادی کی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی آزادی کی ہے، اور میں پہلے بھی اسی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جو کلمے کا اصل مطلب سمجھتے ہیں، اصل مطلب جانتے ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے، بلکہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر سچا کلمہ گو مسلمان ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے، اور جو غیرت مند مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر وفا ہوتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے وفا اپنے اللہ اور اپنے ملک کے لیے کرتا ہے، کیونکہ ملک صرف خدا کا ہے، وہ کسی بھی حکمران کا، نہ میرا آپ کا نہ عمران خان کا، ملک صرف ہمارے رب کا ہے، اور یہ جنگ ہماری خان کو آزادی اور ملک کی آزادی کے لیے ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ارینج کر سکے
اس نے اپنے انٹرنیشنل میڈیا کو ضرور ساتھ رکھنا ہے. دوسرا آپ نے ایک لائحہ تیار کرنا ہے کہ آپ نے وہاں جو کھانے ڈسائڈ کیا ہے وہاں پہنچنے تک آپ نے اپنی گرفتاری بھی نہیں ہونے دینی اور اپنے ورکرز کی بھی گرفتاری نہیں ہونے دینی. یعنی کوئی ایسا لائحہ تیار ہونا چاہیے جو کھانے 5 سے 10,000 لوگ ہیں وہ اسی کہیں تاکہ آپ لوگوں اور ورکرز کو کوئی گرفتار نہ کر سکے. دوسرا نومبر جو ہے وہ خان کی صرف خان کی نہیں خان اور ملک سے آپ کی وفا کا امتحان ہے. میں نے بہت سے سنا کہ یہاں پہ جھوٹے ہو رہی ہے. اس وقت یہ آپ نے ٹیپو سلطان کی اگر کسی نے ہسٹری پڑھی ہوئی تھی تو پھر آپ کو پتا لگے گا کہ میر صادق اور جعفر بنے کیوں تھے. کیونکہ جب آپ کی گروپنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر میر صادق اور میر جعفر سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور گروپنگ جب ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ملک کا ہوتا ہے. جیسے میر صادق میر جعفر ٹیپو سلطان کی ہسٹری میں اگر نہ ہوتے تو آج مسلمان بہت اسٹرانگ اور ایک طاقتور قوم ہوتی ہے. لیکن اس جو ہسٹری تھی اس میں جب ٹیپو سلطان سے غداری کی گئی میر صادق میر جعفر آئے اور وہاں سے ہی مسلمانوں نے گرنا شروع کیا. تو آج آپ لوگوں نے بھی یہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کیا آپ واقعی کلمہ گو ہیں, کیا آپ واقعی اپنے آپ کو اللہ رسول کی امتی سمجھتے ہیں. وہ آپ نے شعر سنا ہے نا کہ تم نے محمد سے وفا, وہ آپ سب کو پتا ہے وہ کیا ہے. کیا نبی کریم کو ہماری وفا کی ہماری ضرورت ہے؟ کبھی کسی نے سمجھا کہ شعر میں ہے کیا, وہ وفا ہے کیا؟ وہ وفا یہ ہے کہ جو ان کے اعمال جو ان کی سنت ہے اس پہ ایک مسلمان اپنی زندگی گزارے. اور وفا کیا ہوتی ہے؟ جس نے اللہ نبی سے, اپنے لیڈر سے, اپنے ملک سے, اپنے رشتوں سے وفا کی, اس کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. اور وفا والا انسان ہی غیرت مند کہلاتا ہے. جیسے کہ بچپن سے ہم سنتے آئے اور یہ بات بھی ہے کہ پٹھان ہمیشہ ایک غیرت مند اور جہادی قوم جانی جاتی ہے. یہ سب کو پتا, ہم نے بھی بچپن میں یہ سنا ہے. اور خان کو صرف امید نہیں ہے, خان کو یقین ہے کہ اگر ہر ایم این ایم پی اے صدر جنرل سیکرٹری اور ورکر دو دن بھی اپنے حلقے میں لگا لے تو آپ کم از کم 5 لاکھ کے پی سے لے کے نکل سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو ہمیں میرا نہیں کیا کہ کوئی ہمیں ہرا سکتا ہے. اور اگر آپ کی یہ نیت ہوئی کہ یہ صرف اللہ اور اس ملک اور خان کے لیے ہے, آپ اپنی گروپنگ کو اس وقت سائڈ پہ رکھتے ہیں. گروپنگ ہوتی کیوں ہے؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے. اس کے علاوہ تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں, جس جگہ آج ہم سارے بیٹھے ہیں, اس سے پہلے یہاں محمود خان تھے, اس سے پہلے پرویز خٹک تھے. جب بھی کوئی کسی کرسی پہ آتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ کرسی بڑی ہو کہ کرسی چھوٹی ہو, کرسی ہی ہے, وہ ایک طاقت کی علامت ہے. جب بھی کوئی